حضرت علیہ السلام کو لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 950 سال محنت کی اپنی قوم میں، اور صبح شام دعوت دی، دن رات دعوت دی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آخری امت، آپ کی امت سب سے بڑی امت، آپ آخری نبی، آپ کی شریعت کامل مکمل شریعت، لیکن آپ کا کل وقت 23 سال، اس 23 سال میں سے اکثر وقت 13 سال کا، 13 سال محض ایمان 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 ایمان، ان کے ایسا ایمان بنا دیا، ایسا ایمان بنا دیا، اور بلکہ ایمان کو تو ایسا ظرف بنا دیا اور ایسا برتن بنا دیا کہ کوئی چیز اب ضائع نہیں ہوگی، کہ کوئی چیز اب ضائع نہیں، کوئی حکم ضائع نہیں ہوگا، کہ جس وقت کا جو حکم ہے وہ حکم نازل ہو جائے، اس حکم کے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں، کہ ایمان احکامات کا نفاذ کروا رہا۔ تو پردہ نازل ہوا تو چہروں پر آیا، میرے دوستو بزرگوں، اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کتابوں میں نہیں تھا کہ کتاب پڑھو اسلام پڑھو، بلکہ اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام مسلمان کا نام تھا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے لوگوں کے خون محفوظ اور لوگوں کی آبروئیں محفوظ، اس کی زبان سے کسی کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں، اور اس کے ہاتھ سے کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، کسی کے مال کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تھا مسلمان، اس لیے کہ اسلام جو سر سے پیر تک ظاہر ہوگا وہ ایمان کے بعد ہوگا، کہ ایمان کا دل میں آ جانا یہ ہے کہ اسلام ظاہر ہو جاوے مسلمان پر، اسلام مسلمان پہ ظاہر ہو جاوے۔ معلومات کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام کی معلومات تو غیروں کو بھی ہے، اسلام کی معلومات غیروں کو بھی ہے، غیر بھی جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان پر ایک مہینہ آتا ہے جس میں روزہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ سب جا کے حج کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک کتاب بہت عظیم ان کے نبی پر نازل ہوئی ہے۔ جاننے کا نام اسلام نہیں ہے، جاننے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے سر سے لے کر پیر تک اس کے ہر عضو سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ظاہر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے اعضاء سے ایمان کی وجہ سے ظاہر ہونے لگے، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام اسلام ہے کہ بھئی یہ اسلام کو پہچانو۔ یہ اسلام تھا مدینہ منورہ میں، یہ اسلام مدینہ منورہ میں تھا کہ عزتیں اس طرح محفوظ کہ اگر کوئی حسین جمیل لڑکی باہر سے آ کے مدینے میں ٹھہرے، اس کو پرواہ نہیں اس کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے یا انصار مہاجر کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ میرے دوست بزرگوں وہ ایمان کے بنانے پر، یہ ایمان کے بنانے پر اللہ کی ذات عالی کا تعارف اتنا ہو
کہ اللہ کے غیر کے لیے ہمارے قلوب میں گنجائش ہی نہ رہے. یہ کہتے نا کہ ایمان کی دلوں میں کاشت ہو جاوے. ایمان کی دلوں میں کاشت ہو جاوے کہ جڑیں جم جائیں ایمان کی. اسی لیے کہ انسان کے پورے جسم کے اندر دل کو ایمان کی جگہ قرار دیا ہے. دل کو ایمان کی جگہ قرار دیا. اور پھر یہ فرمایا استفتی قلبک، تو اپنے دل سے پوچھ لے تیرا دل کیا کہتا ہے. استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، تو اپنے دل سے پوچھ دل کیا کہتا ہے. فرمایا استفتی عینک، یوں نہیں فرمایا استفتی اذنک، اپنے کان سے پوچھ لے اپنے. دیکھیے اس لیے کہ زبان جھوٹ بول سکتی ہے، آنکھ خیانت کر سکتی ہے، کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن دل جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ طے ہے. چور اپنی زبان سے جھوٹ بول لے گا، کوئی آدمی اپنی زبان سے وعدہ خلافی کر لے گا، لیکن جس وقت جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے اس کا دل اس کی تکذیب کرتا ہے کہ بھئی بات تو یوں نہیں ہے. دل کہتا ہے بات یوں نہیں ہے. یہ چور جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے. چور جب یہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی تو دل یہ کہتا ہے کہ کی تو ہے. اس لیے فرمایا استفتی قلبک کہ تو اپنے دل سے پوچھ لے. تو اپنے دل سے پوچھ لے دل کیا کہتا ہے. تو یوں کہیں کہ ایمان کی جگہ دل کو بنایا ہے کہ جب ایمان دل کے اندر آ جائے گا تو پھر یہ اسلام اس کے اعضاء سے ظاہر ہو جائے گا. پھر اسلام اس کے اعضاء سے ظاہر ہوگا. اس ایمان کو بنانے کے لیے صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ برداشت کی ہے، وہ کس طرح ایمان کے مجلسیں قائم کی ہیں کہ ایک دوسرے کو جو دعوت دیتے تھے آؤ بیٹھو ایمان لے آویں، آؤ بیٹھو ایمان لے آویں، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. جتنا ایمان کے بنانے کا فکر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی نفاق کا خوف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا ایمان کے بنانے کا فکر آئے گا اتنا نفاق کا خوف پیدا ہوگا. جتنی ایمان کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی ایمان والے پر نفاق اور نفاق کی صفات کھلتی چلی جائیں گی. اور جتنا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی نفاق کی صفات دوسرے کے اندر تو دور کی بات اس کے اپنے اندر ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں، اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنے ہر عضو سے نفاق کے علامتیں ظاہر ہوں گی اور دوسروں میں بھی ظاہر ہوں گی، لیکن ایمان کا ذوق اس کو نفاق کی صفات سے اندھا کر دے گا کہ پھر یہ نفاق کو چالاکی اور نفاق کو عقل مندی سمجھے گا. کہ کاروبار میں خیانت کرے گا اس کو عقل مندی قرار دے گا، خیانت کرے گا اسے عقل مندی، وعدہ خلافی کرے گا اسے عقل مندی سمجھے گا، اور جھوٹ بولے گا تو جھوٹ بولنے والوں کو اول درجے کا عقل مند کہا جائے گا کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جو نفاق کی صفات ہیں وہ نفاق کی صفات اس کے نزدیک وہ نفاق اس کے نزدیک جو ہے
خوبیاں بن جائیں گی. کیا بنیں گی؟ تو خوبیاں بنیں گی کہ بھئی یہ آدمی بڑا عقل مند ہے. صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا کہ ان کو اپنے ایمان کی سطح کی وجہ سے نفاق کا ان میں خوف تھا کہ اچھے خاصے بھلے ایمان والے، لیکن نفاق کا خوف کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ کیفیت ہے اور وہاں سے ہٹنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہے، وہاں سے ہٹنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہے، تو یہ فوراً خیال آتا تھا کہ میں منافق ہو گیا. اگر جنت کو دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور وہاں سے ہٹ کر جنت اور دوزخ نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہ کہتا ہے جس طرح منافقین کو جنت و دوزخ نظر نہیں آ رہی اور مجھے بھی نظر نہیں آ رہی تو میں تین منافق ہو گیا. حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ اسی فکر میں چل دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جی نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. پوچھا اے حنظلہ کیوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی راستے میں. حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی ابو بکر بات یوں ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں تو جنت اور دوزخ کأن رأی العین گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں اور جب آتے ہیں اپنے کاروبار میں اپنے دھندوں میں تو وہ کیفیت نہیں پاتے. جب وہ کیفیت نہیں پاتے تو بھائی میرا خیال تو یہ ہے کہ میں تو منافق ہو گیا. وہاں نفاق کی 2 قسمیں نہیں تھی، اب تو نفاق کی 100 قسمیں بنا دی. وہاں 2 چیزیں تھیں، ایمان یا نفاق. ایمان یا نفاق 2 ہی چیزیں تھی، تیسری چیز نہیں تھی. آج تو نفاق کی بہت قسمیں بنا دی کہ یہ اس درجے کا نفاق ہے، یہ نفاق ہے، یہ وہ نفاق ہے، اور یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے. کیونکہ صحابہ کے دور میں جو سارے عالم کے انسانوں کے لیے مقتدا ہیں، جو صحابہ قیامت تک کے لیے آنے والی امت کے لیے مقتدا ہیں اور امام ہیں اور نمونہ ہیں، ان کے زمانے میں ایک قسم کا ایمان اور ایک قسم کا نفاق. وہاں نہ نفاق کی قسمیں تھی نہ ایمان کی قسمیں تھی. اگر کسی قسم والوں نے کہہ دیا آمنا تو کہہ دیا ان سے کہ نہیں کہو اسلمنا. آمنا نہیں کہہ سکتے تم. وہاں ایمان کی بھی ایک قسم، نفاق کی بھی ایک قسم. وہاں اس خیال سے نہیں کہا تھا حنظلہ نے کہ میں منافق ہو گیا کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے یا میں نے کوئی خیانت کی ہے. میں نے جھوٹ بولا ہے یا میں نے کوئی خیانت کی ہے یا میں نے وعدہ خلافی کی ہے، کیونکہ اس کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ ایمان والا جھوٹ بول سکے گا اور ایمان والا وعدہ خلافی کر سکے گا. اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. اگر قیدی قید میں سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ میں معرکے سے واپس آ کر اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو بیڑیوں میں ڈال لوں گا اور خود بیڑی اپنے پیڑوں میں ڈال لوں گا، کیونکہ وہاں تو ایسے وعدے والے تھے، ایسے وعدے کے پکے کہ اگر یوں کہہ دیا یہاں ٹھہرو میں ابھی ہتھیار لے کر آتا ہوں جانا مت، اگر اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا. کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، یہ وعدہ خلافی کی تھی،
یا انہوں نے کوئی خیانت کی تھی، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جب